الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ماما مولا واسع الکرم گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانا رحمہ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین وقار بس پردہ اور شرف مبارک گھروں میں سننے والی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ جل مجدہ کا کروڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے آج ایک مرتبہ پھر اس بابرکت دن میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے ایمان جیسی نعمت، فضیلت اور برتری اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں میں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کا ہر دن بھی بہت برکتوں والا ہے، لیکن سید الایام جمعۃ المبارک یہ خصوصی عنایتوں برکتوں والا دن کہلایا جاتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں نازل ہوتی، اس کا کرم فضل اس کی عنایتوں کے سائے میں تمام مسلمان اپنے اپنے مراکز میں، مساجد میں، عیدگاہوں میں جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہو کر اس پاک پروردگار کی عبادت کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اپنی زمینوں کو، اپنے ماتھوں کو وہ خدا تعالیٰ میں جھکاتے ہیں اور پھر اس پاک پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ کائنات میں بھیجنے کا خالق و مالک حقیقی طور پر وہ اللہ رب العالمین، انسان کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن ظاہری طور پر ظاہری اسباب کو اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ہمیں عطا کیے ہیں، وہ رشتہ ہمارے والدین کا ہے، یعنی بناوٹ کرنے والا، بنانے والی ذات مبارک تعالیٰ، حقیقی پیدا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، خدا بندہ یکتا ہے، لیکن اسباب میسر کرنا، ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو ظاہری اسباب میں والدین کا اس میں کردار ہے۔ والدہ کے پیٹ سے عمل اور پھر ولادت اور پیدائش کے بعد بچے کی تربیت کی ایک تسلسل ہے، طریقہ کار۔ اللہ رب العالمین نے جو حقوق، جو مرتبہ و مقام والدین کو عطا کیا ہے،
ان کی پیروی اولاد کے لیے جو حکم عطا کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں، یہاں تک کہ تم اف بھی نہ کہو اگر والدین تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہاری آنے والی زندگی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے اگر تم پر وہ سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ بدکلام نہ ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہوئے، حسن ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ اس طرح کہ جب تم ایک پنڈورے میں تھے اور تم وہیں پر پیشاب کرتے تھے، وہیں پر غلاظت اگھیڑتے تھے، اور تمہارے والدین تمہاری اس غلاظت کو ناک بند کر کے صاف نہ کرتے، بلکہ والدہ تمہاری ماں تمہیں سینے سے لگاتی، وہ خود بھی اس ناپاکی میں شامل ہوتی اور تمہاری اس ناپاکی کو دور کرتی۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم اپنے والد سے، اپنے باپ سے ایک ہی بات کو 20 بار پوچھا کرتے کہ فلاں چیز کیسے ہے، کیا ہے، کیوں ہے، تو وہ تمہیں جھڑکتا نہیں تھا، ڈانٹتا نہیں تھا، بلکہ تمہارے اس ایک سوال کا کئی بار جواب دیتا۔ لیکن اب تم جوان ہو چکے ہو، جوانی کا جوش آ چکا ہے، والدین بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں۔ اب والدین اگر ایک بات کو دوبارہ دہراتے ہیں تو تم انہیں جھڑکنے لگتے ہو کہ آپ بہرے ہو چکے ہیں، ایک دفعہ آپ کو بتایا سمجھ نہیں آئی، ایک دفعہ اس معاملے پر ڈسکس ہو چکی ہے، پھر دوبارہ ہر معاملہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ننھی جان تھے، تم معصوم تھے، تمہاری عقل نہیں تھی، اور تمہارے والدین نے تمہیں پالا، تمہارے والدین نے تمہاری تربیت کی، پرورش کی، تمہیں کھلایا پلایا، اور آج تم جوانی کے عالم میں یہاں تک پہنچ چکے ہو کہ آج دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے، آج دنیا کو تم کچھ نہیں سمجھتے، بڑے بڑے طاقتور تمہارے آگے وہ جھک جاتے ہیں، اور تم اپنی ایک غصے کی آواز سے اپنے والدین کی آواز کو کم کر دیتے ہیں۔ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں سب سے زیادہ احسان کروں تو کس شخص پر احسان کروں، یعنی سب سے زیادہ حسن اخلاق، پیار، محبت وہ کس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے؟ حضور نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، پھر فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، تیسری دفعہ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی اور فرمایا کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ والدہ کا نام لینا، ماں کا نام لینا، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو وہ درد و تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف، اس ٹائم جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ جائے ولادت کا ٹائم، جس ٹائم بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے، اس ٹائم کی تکلیف اس قدر ہوتی ہے کہ وہ کوئی عام شخص اسے خاطر نہیں لا سکتا۔ اس تکلیف کا جو درد ہے، پریشانی ہے، وہ ماں سمجھ سکتی ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تیسری وجہ کہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کو پالنے پوسنے کا جو ایک کردار آتا ہے، رات بھر بچے کا رونا، دن بھر بچے کا تنگ کرنا، اس کی تربیت میں اس کے ساتھ شامل ہونا، فرمائے کہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
والدہ کے بارے میں فرمایا، اور پھر چوتھی مرتبہ والد کے بارے میں کیوں حکم دیا؟ فرمایا کہ بچے کی تربیت جب گروہ کرنے لگتا ہے، بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، تو اس کی تمام تر ریکوائرمنٹ، اس کی ضروریات، کھانا پینا، لباس، گھر کے اخراجات، چھت مہیا کرنا، یہ والد کے ذمہ میں، یہ والد کے ذمہ میں ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کی، بیوی کی، گھر والوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات سورج نکلنے کے بعد گھر میں آتا ہے، محنت و مزدوری میں اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ پہلے باپ اگر 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے تو اولاد کے بعد کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد کو، میرے بچوں کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، میں 14 گھنٹے ڈیوٹی کروں، میں 18 گھنٹے ڈیوٹی کروں، حتیٰ کہ میں اوور ٹائم میں 20 گھنٹے بھی لگا دوں، اور اوور ٹائم کر کے مجھے جو چند پیسے میسر آئیں، میں اپنے بچے کی وہ خواہش جو اس نے مجھ سے کی تھی، میں اس کی خواہش کو پورا کروں۔ اور پھر والدین اپنی پوری زندگی اولاد کی خواہشات، اولاد کی ضروریات میں گزار دیتے ہیں۔ پھر اولاد ایک وقت آتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو، جس گھر میں اس والدین نے ان بیٹوں کو، بچیوں کو پالا ہوتا ہے، پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہی اولاد اسی گھر سے اپنے والدین کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو والدین کے حقوق تو یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر خیر التابعین کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کرتے کہ مجھے یمن سے میرے رحمان کی، میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یمن کی طرف سینہ کرتے اور اپنے کرتے مبارک کے بٹنوں کو کھول دیتے اور اپنا سینہ مبارک یمن کی طرف کرتے اور کہتے کہ مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے، مجھے یہاں سے اس کے پیار کی خوشبو آتی ہے، میرا یہاں محبوب رہتا ہے، میرا پیار کرنے والا یہاں رہتا ہے۔ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، آخر جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا اویس بھی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، بلال حبش سے آ چکے ہیں، سلمان فارس سے آ چکے ہیں، دیگر صحابہ دور دراز سے آ چکے ہیں، یہ یمن سے آپ کا چاہنے والا نہ آ سکا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، نابینی ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہے، کہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ میرا اویس، وہ اویس قرنی اپنے والدین، اپنی والدہ کی خدمت میں کوشاں ہے، دن رات اپنی والدہ کی خدمت میں لگا رہتا ہے، میری محبت اسے تڑپاتی ہے، لیکن والدہ کا حق، والدہ کی محبت، والدہ کی خدمت اسے میرے تک آنے نہیں دیتی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی شخص اویس قرنی کے پاس جائے تو اس سے یہ ضرور کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرے، میری امت کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت سے اللہ رب العالمین اس شخص جو والدین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا، اور اس کی تصدیق کیسے نہ ہو کہ جس کی تصدیق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کرے، کہ جس کے لیے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمائیں کہ میرے اویس کے پاس جانا اور اس سے میری امت کے لیے دعا مغفرت کہلوانا، اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا مغفرت کرے، تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک دفعہ جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور حضرت اویس قرنی ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ نے تو حضور کو دیکھا ہے، حضور کی قربت اختیار کی ہے، بتاؤ حضور میرا تذکرہ، میرا ذکر، میرا نام کس لیا کرتے ہیں؟ جب اویس کا نام آتا تھا تو حضور کی تغیرات کیا ہوتے تھے؟ حضور مسکرا رہے ہوتے تھے، حضور کے تبسم کیسے کھلکھلاتے تھے؟
جب حضور اویس کا نام لیتے تھے تو حضور کس انداز میں میرا نام لیتے تھے، کس انداز میں میرا ذکر کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں انداز ہے۔ پھر آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے حلیے کے بارے میں حضرت اویس قرنی کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اویس آپ اتنی محبت کرتے ہو، اتنی چاہت رکھتے ہو، اتنے روتے ہو، پھر بھی حضور سے ملاقات نہ کر سکے، حضور کے پاس نہ جا کر سکے، حضور کی زیارت نہ کر سکے، تو فرمایا کہ تم وہاں رہتے ہو، حضور کے قرب میں رہتے ہو، حضور کے پاس رہتے ہو، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضور کی بھویں، حضور کے آبرو کیسے تھے، حضور کے داڑھی کے بال مبارک کیسے تھے، منہ مبارک کیسے تھے؟ تو صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں کہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ بتائیں کہ حضور کے رخ انور کے تغیرات، آپ کی داڑھی مبارک کے بال، آپ کے بہنوں کے بال، آپ کے آبرو کے بال وہ کس طرح تھے؟ حضرت اویس قرنی کہتے ہیں چاہے میں دور ہوں، چاہے میں یمن میں بیٹھا ہوں، میرا معبود مدینے میں بیٹھا ہے، لیکن میں یہاں بیٹھ کے بتا سکتا ہوں کہ جب دور سے کوئی آتا تھا تو میرے نبی کے، میرے پیارے کے وہ جو ابرو بنے ہوتے تھے وہ دور سے کھلے کھلے لگتے تھے، جب پاس سے دیکھے جاتے تھے تو وہ کلوز آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے۔ میرے حضور کے بال مبارک کیسے تھے، میرے حضور کی داڑھی مبارک کیسی ہے، میرے حضور کا حلیہ مبارک کیسا ہے؟ فرمایا کہ تم 24 گھنٹے حضور کی بارگاہ میں کیوں نہ رہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور مقام اپنی والدہ کے صدقے دیا ہے کہ میں تمام تر حلیہ حضور علیہ السلام کا یہاں بیٹے ملاحظہ کرتا ہوں، یہاں بیٹے دیدار کرتا ہوں۔ یہ والدین کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اگر مجھے لوگوں کی سستی کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے، لوگ عبادت میں زیادہ مشغول نہ ہوں گے، لوگ گھروں تک محصول ہو جائیں گے، تو میں یہ حکم دیتا کہ تم چوراہے پہ جا کر، تم گلی کوچوں پر جا کر یہ اعلان کرتے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جنہیں جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے پہلے آنا شروع ہو جائے، یعنی جنتیوں کو 1000 سال کی مسافت دوری سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ایسے کون سے 4 عمل ہیں، 4 لوگ ہیں کہ جو وہ کریں گے اور ان کی وجہ سے 1000 سال قبل انہیں جنت کی خوشبو آنے لگے؟ فرمایا کہ ایک وہ عورت کہ جس کی محبت خالصتاً پوری زندگی اپنے خاوند کے لیے ہو، اس نے اپنی پوری محبت اپنے شوہر کے لیے رکھی ہو، اس سے محبت کی ہو، اس میں کوئی دوزاوی نہ کی ہو۔ فرمایا کہ ایسے شخص دنیا میں رہتے ہوئے کی بشارت ہے کہ ایسی عورت دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا وہ شخص کہ جس کی اولاد کثیر ہو، اولاد زیادہ ہو، اور اس شخص نے محنت کر کے دن رات ایک کر کے اپنے اولاد کی، بچوں کی تربیت میں، کھانے پینے میں کوئی حرام کا لقمہ انہیں نہ کھلایا ہو، وہ 12 گھنٹے کے بجائے 15 گھنٹے ڈیوٹی کی ہو، اس نے اوور ٹائم کیا ہو، دن رات محنت کی ہو، لیکن اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دیا ہو۔ فرمایا عمر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا اسے یہ بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ تیسرا وہ شخص کہ جس کے والدین حیات ہوں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، پیار و محبت کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اس کے والدین خوشی خوشی اس سے راضی ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ فرمایا کہ ایسے شخص دنیا میں رہتا ہوا وہ جنتی ہے، اسے بشارت یہ ہے کہ وہ جیسے ہی دنیا سے جائے گا اللہ رب العالمین اس سے داخل جنت عطا فرما دے۔ تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ہمارے اختیارات وہ والدین کے ساتھ کیسے؟ پھر دوسری روایت میں
آتا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو سے بھی دور رکھے. ان میں سے 2 کا میں ذکر کر دیتا ہوں. فرمایا کہ ایک تو وہ کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وہ رشتہ توڑنے میں لگا رہتا ہے, وہ اپنے رشتوں کو بحال نہیں کرتا, ان میں اختلافات پیدا کرنے لگتا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے. اور دوسرا وہ شخص فرمایا کہ جس کے والدین بڑھاپے کی عمر میں وہ پائے, چاہے والدہ یا والد, اس نے ان کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا, اور خدمت نہ کر کے ان کی دعائیں نہ لے سکا, والدین کو ناراضگی میں رکھا. فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے وعید ہے کہ وہ 1000 سال مسافت, جنت کی خوشبو تو دور, وہ جنت کی ایک ذرہ بر خوشبو بھی نہ پا سکے گا. اللہ رب العالمین کوسوں دور اسے جنت سے دور فرما دے. فرمایا کہ ایسے شخص کہ جو ان معاملات میں پڑے ہوں, اور پھر یہاں والدین بھی اس بات پر توجہ دیں. ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدہ اگر اپنی بہن سے ناراض ہے تو وہ بچوں کو یہ حکم دے دیتی ہے کہ جب میں اپنی بہن سے ناراض ہوں تو تمہیں بھی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں اپنی بہن سے ناراض ہوں تو تم اپنی خالہ سے بات نہیں کرنا. باپ اپنے بھائی سے ناراض ہے تو بیٹوں پر یہ حکم طاری کر دیتے ہیں, جاری کر دیتے ہیں کہ بھائی میرا ہے, تمہیں اپنے چاچا سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, اس سے رشتے دار رکھنے کی ضرورت نہیں, ان کے گھر آنے جانے کی ضرورت نہیں. تو یاد رکھیں کہ اپنے والدین اپنی اولاد کو ایسا بھی حکم نہ دیں کہ کل وہ اس زمرے میں پائے جائیں, ان معاملات میں پائے جائیں. بلکہ علماء نے تو اس کے بارے میں لکھا کہ والدین کی فرما برداری بھی ہو اور رشتے داروں کے حقوق بھی پورے ہوں. اس کے لیے اچھا اور بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اولاد کہ جس کے والدین اپنے ددیال سے یا ننیال سے ناراض ہو, اس اولاد کو چاہیے کہ وہ اولاد اپنے والدین کے سامنے نہ بلکہ چھپ کر ہی اپنے رشتے داروں سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے چچا سے, خالہ سے, تایا سے وہ رشتے کو بحال ضرور رکھے, ان سے قطع کلامی نہ رکھے, ان سے دوری اختیار نہ کرے. فرمایا کہ اگر دوری اختیار کرنے والا ہوگا, دوری اختیار کروانے والا ہوگا تو فرمایا کہ وہ بھی حدیث مبارکہ کے زمرے میں آئے. تو آج ہم یہی حکم دیتے ہیں, میں اگر اپنے بھائی سے ناراض ہوں, میں اپنی بہن سے ناراض ہوں, تو میری اولاد اگر ان سے ملے گی تو ہم تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے بھائی سے ملا یا اپنی پھپھی سے ملا, اپنی خالہ سے ملا تو میں تجھے دودھ بھی معاف کروں گی, میں تجھے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا, فلاں کر دوں گا. یہ ایک ناقص العقل اور جہالت کی گفتگو ہے کہ جس کے زمرے میں ہم اپنی اولاد کو بھی لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی لے آتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اپنے خاندان سے دوری, اپنے رشتے داروں سے دوری تو یہ ہرگز ممکن نہیں. چند دن کی ناراضگی, آپس میں ترک کلامی تو ہوتی رہتی, لیکن اپنے رشتے داری کو ختم کر دینا, اپنے عزیز و اقارب سے دوری کو اختیار کر دینا, وہ اس حدیث مبارکہ کو ذہن نشین کر لیں, اپنے عزیز و اقارب کو بتائیں, اپنے والدین کو بتائیں, والدین اپنی اولاد کو بتائیں کہ اگر کوئی شخص والدین کے کہنے پر یا خود اپنے رشتے داروں سے قطع کلامی کرتا ہے, اپنے رشتے داروں سے اختلافات کو پیدا کرتا ہے والدین کی وجہ سے, والد یا والدہ کی وجہ سے, تو اس حدیث مبارکہ کے زمرے میں ضرور آتا ہے. اور پھر والدین کے حقوق تو ہم کیا پورے کر سکتے ہیں کہ جو 9 ماہ اپنے پیٹ میں اپنی اولاد کو رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد اسے جنم دیتی ہے, اسے پالتی ہے, پوستی ہے, ہم اس کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں. پھر بلکہ علماء کرام نے یہاں لکھا ہے کہ گھر میں سرپرستی والد کی ہوتی ہے. فرمایا کہ کبھی اگر اختلاف ہو جائے, والدہ کہے کہ یہ کام کرنا ہے اور والد کہے کہ یہ کام کرنا ہے, تمہیں فلاں کام کرنا ہے, فلاں چیز لانی ہے, اب والدہ کہے کہ نہیں تمہیں یہ چیز نہیں یہ چیز لانی ہے, یہاں نہیں یہاں جانا ہے, تب علماء کرام کہتے ہیں کہ اب اس میں کیا کیا جائے.
والدین کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اب کس کی اتباع کی جائے, کس کی طرف رخ کیا جائے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس وقت کہ جب آپس میں تنازع ہو جائے, آپس میں اختلاف ہو جائے, تو فرمایا کہ گھر کا سربراہ کون ہے؟ والد. تو اس موقع پر, اس ٹائم پر اپنی والد کی سائڈ لی جائے, اپنی والد کی رہنمائی لی جائے, جو حکم والد دے اس کی فرما برداری کی جائے. اگر والد نے کہا کہ فلاں چیز فلاں وقت میں فلاں کسی آدمی سے ملنا ہے, یا فلاں رشتہ دار سے ملنا ہے, یا فلاں کام کرنا ہے, تو والدہ نے کہا کہ یہ نہیں, یہ کام کرنا ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں, تو فرمایا کہ والدہ کی اس بات کو سائڈ پر رکھ دیا جائے بصد احترام, اور والد کی اس بات کو اپنا لیا جائے اور اسے قبول کر لیا جائے. لیکن آج ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ ہم والدین کی فرما برداری تو دور, والدین بڑھاپے کی عمر میں آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ جدید زمانہ ہے, جدید دور ہے. آپ اپنے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو ان زمانے کی حالات کے بارے میں معلوم نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم وہ وقت بھول گئے کہ جب تم بالکل مکھی اگر تمہارے جسم پر بیٹھ جائے تو تم اسے ہلانے کے, اسے اڑانے کے اہل بھی نہ تھے. جب تمہارے جسم پر کوئی چیز آ جائے تم اسے اڑانے کے بھی اہل نہ تھے, تو تمہارے والدین تمہاری خدمت کرتے تھے, تمہارے والدین تمہاری دیکھ بھال کرتے تھے. آج اس عمر میں جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے, جب والد یا والدہ وہ چڑچڑے ہو جائے, غصے کی کیفیت میں آ جائے, تو تم آج انہیں جھڑکتے ہو, آج انہیں پریشان کرتے ہو, انہیں تانے دیتے ہو, انہیں سخت الفاظوں میں پکارتے ہو. فرمایا کہ ایسا شخص وہ جنت میں جانے والے کام نہیں بلکہ دوزخ کو اپنے پاس بلانے والے کام کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی دعا فرماتے تو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا باری تعالیٰ تو ابو ہریرہ کی مغفرت فرما, یا باری تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کی مغفرت فرما, یا باری تعالیٰ جو میری اور میری ماں کے لیے دعا کرے, یا باری تعالیٰ تو ان کی بھی مغفرت فرما. ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو حضرت ابو ہریرہ کی مغفرت فرما, ابو ہریرہ کی والدہ کی مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما. تو کسی نے پوچھا کہ تجھے ابو ہریرہ سے اتنی محبت تھی, تمہیں ابو ہریرہ کی ماں سے اتنی محبت تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت ہے, لیکن مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے لیے, میری والدہ کے لیے دعا کرے, بخشش کی دعا کرے, یا باری تعالیٰ تو اس کی بھی بخشش فرما. میں حضرت ابو ہریرہ کی اس دعا کے توسل سے, طفیل سے, صدقے سے دعا کرتا ہوں, یا باری تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی صحبت کو اختیار کیا, یا باری تعالیٰ وہ دعاؤں کو مانگنے والے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرنے والے تھے, یا باری تعالیٰ ان کی دعاؤں کو تم نے قبول فرمایا ہے, ان کے توفیل سے, ان کے صدقے سے, یا باری تعالیٰ تو میری بھی مغفرت فرما, میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبسم سے دعا مانگتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جس کے والدین حیات میں یا چلے گئے, فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی, کبھی اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی. کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے چاہے والدین حیات ہیں یا والدین گزر گئے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے, تو اس شخص کے گھر میں جا کے دیکھ لیں, اس کا رہنا سہنا دیکھ لیں. فرمایا تو اس شخص کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئی, کبھی بھی وہ رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا, اسے اصحاب و مسائل وہ پریشان نہیں کریں گے. اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا رویہ اختیار کرتا ہے, پیار محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے بے شمار عطا کرتا ہے. تو کیا آج ہم یہ عہد نہ کریں کہ آج اجتماعی طور پر جمعۃ المبارک کے بعد
جہاں سلام پھیرتے ہی ہم لوگ باہر کی طرف دوڑے لگا دیتے ہیں، حالانکہ کوئی کام کاج نہیں ہے. ہم نے ایک روایت بنا چکے ہیں، ہم ایک اس طرح کا ماحول بنا چکے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور فرض پڑھتے ہی دوبارہ باہر بھاگ جانا ہے کہ ہم 2 منٹ اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس پاک گھر میں بیٹھ کر کے دعا نہیں کر سکتے کہ یا باری تعالیٰ اس اجتماع میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں، جس کا سجدہ تجھے سب سے زیادہ قبول ہے، یا باری تعالیٰ اس میں ہزاروں فرشتے نازل ہیں، یا باری تعالیٰ آج اس مسجد کے صدقے، نمازیوں کے صدقے، نماز جمعہ کے اجتماع کے صدقے تمہارے والدین کی مغفرت فرما. تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ جہاں اس اجتماع میں دعا کی جائے گی تو اللہ رب العالمین ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے گا، جن کے والدین گزر چکے اللہ رب العالمین ان کے قبور پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری تمام احباب سے عرض ہے کہ اس ماحول کو چینج کریں. یہ جو ہم ایک روایت بنا چکے ہیں کہ فرضوں سے 2 منٹ پہلے آنا اور فرض پورے کرتے ہی بھاگ جانا، اس ایک ٹرینڈ کو دور کریں اور مسجد کو ایک اس کا جو ایریا ہے، اس کے جو تقدسات ہیں، اس کے جو تقدس ہے، اس کو پامال نہ کیا، بلکہ ہفتے میں ایک ٹائم ہمیں ملتا ہے تو اس میں 10 منٹ 20 منٹ پہلے آئے اور اختتام تک دعا تک بیٹھے اور پھر آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں. آپ کو نہ دربان میں کسی نے پکڑنا ہے، نہ مسجد انتظامیہ نے، نہ موذمین خادمین امام نے نہیں پکڑنا. عرض گزاری کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں مل کر اگر 5 منٹ مسجد میں بیٹھے رہیں تو ہم گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے، بلکہ جب تک مسجد میں ہوں گے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص امام کے آنے سے پہلے، امام کے منبر کے بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جائے اور سب سے آخر میں مسجد سے جائے، اللہ رب العالمین اس کے مسجد سے قدم نکلنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم مغفرت والے کام کرتے ہیں یا دوسرے کام کرتے ہیں. تو میری اہل علاقے سے ہی گزارش ہے، چاہے آپ اپنی مصروفیات کو نکال کے آتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک دن ہے، ایک دن آپ 20 منٹ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کو دیں. آپ دیکھیں گے پھر ہمارے ماحول کیسے چینج ہوتے ہیں. آپ جمعے کے لیے آئیں تو اپنی اولاد کو اس کی انگلی پکڑ کر اسے مسجد میں لے آئیں. اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کی اولاد چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے تو اس کو گھر تک رکھیں، لیکن سمجھدار ہے چاہے وہ 4 سال 5 سال کی ہیں، بچے ہیں تو انہیں ضرور مسجد میں لائیں، تاکہ آج آپ انگلی پکڑ کے لائیں گے تو کل اللہ رب العالمین انہیں یہی راستہ دکھائے گا تو وہ مسجد کے لیے آئیں گے. جمعۃ المبارک میں اسکولوں میں بھی ہاف ٹائم ہوتا ہے، اسکولوں سے بھی بچے جلدی آ جاتے ہیں، گھر والے جلدی آ جاتے ہیں، گھر والوں کو حکم دے کے آ جائیں کہ میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں اور میری بچیاں، میری بیوی وہ گھر میں نماز کا اہتمام کریں. جو بچے ہیں وہ میرے ساتھ جلدی تیار ہو کر مسجد میں آ جائیں. پھر آپ دیکھیں گے گھر کا ماحول کیسے بنتا ہے. آج والدین کے حقوق ہیں، کل اولاد کے حقوق بیان کیے جائیں گے، لیکن اولاد کو میسر ہونا، اولاد کو جگہ پر پایا جانا یہ ضروری ہے. ورنہ بیان کرنا اگر ہم ایک دوسرے کو سناتے رہے، ایک دوسرے کو بتاتے رہے تو نہ والدین کو والدین کے حقوق کے بارے میں پتہ چلا، نہ اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں پتہ چلا. پھر روز کے یہی معاملات درپیش رہیں گے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب سنت ادا فرمائے.